الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. معزز و مکرم میرے ہم سفر، مجھ سے بہتر یاران محبت و طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام ناظرین کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ربیع النور کا چاند طلوع ہوا. اس کی بہار، برکات جملہ اہل اسلام کو، پوری انسانیت کو نصیب ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کاملہ اپنوں کے لیے اور بیگانوں کے لیے برابر برس رہی ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، قربان اس ذات اقدس پر جو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر جلوہ افروز ہوئے. میرے ہم سفر، مجھ سے بہتر خواتین و حضرات، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند طلوع ہوتے ہی قلب و روح کی تمام تر کیفیتوں میں ایک سامان مسرت، خوشی کی لہر دوڑتی ہے. جیسے عید کا سما ہوتا ہے، ہر ایک دل، مرجھایا ہوا دل خوش و خرم ہو جاتا ہے. اللہ سرور انبیاء کے صدقے سب کی مشکلات آسان فرمائے، رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. محمد ماہن بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مانی سرکار کے ہاں، قبلہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے ہاں، ان کی ایک صاحبزادی کینیڈا سے تشریف لائی ہوئی ہیں، باجی رانا. میں ان کو اور تمام اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے سلام محبت اور عید میلاد النبی کے مہینے کے چاند کا طلوع ہونا مبارکباد پیش کرتا ہوں. نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے حوالہ سے تھوڑی دیر کلام اور اس کے بعد حسب معمول اور آدھے ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا ہم سب شرف حاصل کریں گے. ماشاء اللہ، پیارے محمد علی بھٹی بھائی، باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ، ڈاکٹر حافظ محمد عرفان ہاشمی سلمہ الرحمن، پیارے سعید بھائی، ماشاءاللہ محمد ماہن بھائی، اور تمام خواتین و حضرات. ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبہ کا دن تھا، اور صبح صادق کی ضیابار سہانی گھڑی تھی. رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا، جب مکہ کے سردار
حضرت عبد المطلب کی جوان سالہ بیوہ بہو کے حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں ابدی مسرتوں کا نور چمکا. ایسا مولود مسعود تولد ہوا جس کے من موہڑے مکھنے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگیں. اس نورانی پیکر کے جلوہ فرما ہونے سے صرف حضرت عبداللہ کا دل جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور بے چینیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگیں. صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کی آہی شکنجوں میں کسی ہوئی کراہ رہی تھی، اللہ غنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ افروز ہونے سے ہر طرف بہار آئی، افسردہ کلیاں مسکرانے لگیں. علم و آگہی کے سمندروں میں حکمت کے جو آبدار موتی آغوشے صدف میں صدیوں سے بے مصرف پڑے تھے، ان میں شوق نمود انگڑائیاں لینے لگیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ غنی آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا، جو سارے نبیوں کا سردار ہے، امت کے جو غمخوار ہیں، حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے. مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں. ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا اے آمینہ آپ کو علم ہوا ہے کہ آپ حاملہ ہو گئی ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں. تو پھر اس نے بتایا کہ آپ حاملہ ہوں اور آپ کے بطن اقدس میں اس امت کا سردار اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا ہے. اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار پیر شریف کا دن تھا. فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے. جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا. اس نے کہا قولی اعیدہ بالواحد من شر کل حاسد، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں. میرے ہم سفر برادران طریقت و شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے روز 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی. حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس رات کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھنے لگ گئی. ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور نکلا جس سے سارے گھر کو بقعہ نور بنا دیا گیا. ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا، جس کی قسمت میں حضور کی دایا بننے کی سعادت رقم تھی، وہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے ہاں دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں پر سہارا اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی رحمہ کی ربو کی تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے. قالت الشفا آپ فرماتی ہیں فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْدِ قُصُورِ الشَّامِ. اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کا مشاہدہ کر لیا. برادران طریقت، پیارے خواجہ محمد شعیب نقشبندی اور میری باجی صاحبہ اور بھانجیاں، تمام ناظرین، میرے بہن بھائی، تمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں دل و روح کو پر نور کرنے والے ہم سفر یاران محبت میرے پیارے پیر بھائی محسن خان صدیقی وعلیکم السلام، یہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ذکر کی برکت سے انشاءاللہ ان کی جو ہڈی فریکچر ہوئی اس کا آپریٹ ہے، انشاءاللہ اس محفل ذکر کی برکت سے یہ مکمل صحت یاب ہونے والے ہیں. مجھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مہربانیوں میں سے یہ یقین کامل ہے. حضرت شفا کہتی ہیں جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر روب اور کپ کپی طاری ہو گئی. میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا اَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ جواب ملا میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا. پھر وہی اندھیرا، وہی روب، وہی لرزہ مجھ پر لوٹ آیا. پھر میری بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم اسے کدھر لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا، اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا. یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک پہلے ہی کٹی ہوئی تھی. وہب بن زمعہ کی پھوپھو کہتی ہیں کہ جب حضرت آمینہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا. جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے. آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے. تو آپ کی خوشی و مسرت کی حد نہ رہی، آپ حضرت آمینہ کے پاس آئے. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھیں، جو آوازیں سنی تھیں، ان کے بارے میں عرض کی. حضرت عبد المطلب حضور کو لے کے کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا. اسی وقت حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی زبان مبارک پر فی البدی یہ اشعار جاری ہوئے، الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الارضانی قد ساد فی المہدی علی الغلمانی اعیدہ بالبیت ذی الارکانی حتی اراہ بالغ البنیانی اعیدہ من شر ذی شنآنی من حاسد مضرب مضطر بالعیان. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا. یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے. میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں. اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھمانے والے کی شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. حضرت عباس فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو آپ مختون تھے اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی. یہ معلوم کر کے
آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا لا یکونن لابنی شأن، کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی، 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے، 60 سال بحیثیت ایک سچے مومن کے آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت دی گئی۔ آپ فرماتی ہیں ماشاءاللہ میری عمر ابھی 7-8 سال تھی، مجھے اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی، جو میں دیکھتا اور سنتا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن الصبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے سنا اور دیکھا، اور وہ یہ اعلان کر رہا تھا یا معشر یہودا فاجتمعوا الی، اے گروہ یہود سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا طلع نجم احمد الذي ولد به في هذه الليلة اي الذي طلوعه علامة على ولادته صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في بعض الكتب القديمة۔ میں نے برکت کے لیے سرکار دو جہاں علیہ السلام کی زبان مبارک عربی پڑھی ہے۔ اس نے کہا وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو بعض پرانی کتب قدیمہ کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتب سماویہ میں میرے اور آپ کے آقا کی آمد کے تذکرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران اسلام، آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، یار زندہ صحبت باقی۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح یکم ہے اور فجر کے بعد مجھے جامعہ مسجد شاہی غلام محمد آباد میں بیان کے لیے حاضر ہونے، پھر جمعہ، پھر رات کو دھوبی گھاٹ اقبال پارک فیصل آباد میں شہر فیصل آباد کی بہت بڑی مرکزی محفل میلاد، مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے۔ علماء و مشائخ و ناطقانوں قرائے کرام کی عشاق کی ایک کثیر جماعت اس میں شامل ہو رہی ہے۔ مجھے بھی وہاں بیان کا شرف حاصل کرنا ہے۔ یوں گاہے گاہے آپ کو صدیقی ٹی وی کے ذریعے محافل میں مجھے اپنے ساتھ شریک رکھنا ہے، اس لیے میں اور آپ اللہ کے ذکر میں اکٹھے ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہم میں سے جس کی حاضری قبول کرے گا، رحمت کی نظر سب پر ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ وہ بے حد کریم ہے، وہ بے حد مہربان ہے، بہت خوشیاں منانی ہیں۔ ہر جائز انداز شریعت مطہرہ کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر زندگی گزارنی ہے۔ خوشی میں ہوش نہیں جانا چاہیے، شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ اعمال، وہ افعال، انداز مسرت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ناراضگی ہو، اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنا ہے۔ نبی پاک کی آمد کی خوشی میں خانقاہ صدیقیہ کے ایڈمن نے ہماری معلمہ جی نے بھی آپ کو پیغام بھیجا کہ اس خوشی میں درود پاک کی تعداد بڑھا دیں۔ جی ہاں، نمازوں کی غفلت دور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے درود پاک سے بہترین کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ کامل وسیلہ، کامل وظیفہ درود پاک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معمول سے زیادہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کثرت سے پڑھنا مقدر کر دے، توفیق دے دے، صحت بھی دے، سلامتی بھی دے، محفل ذکر بھی قائم کریں، درود و سلام کی کثرت کریں۔ اس پر گفتگو پھر انشاءاللہ ہوگی۔ کل جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منائیں۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم لائیو چلائیں گے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، بندہ عاجز ہے، مسکین ہے، کوئی بات مؤثر نہ بھی ہو، لیکن چونکہ باتیں ان کی ہوتی ہیں اس لیے آپ محبت سے سن لیتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اور آپ ذکر کی اس مجلس میں اپنی اور اپنی خاندان، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، پیر بھائی، پیر بہنیں، تمام امت مسلمہ کے لیے
ذکر و درود کے بعد جب دعا کرتے ہیں اللہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. ماشاءاللہ. پیارے طیب بھائی نے مانا والا سے 500 مرتبہ درود شریف، محسن صدیقی صاحب نے 50,000 مرتبہ درود شریف، ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر نقشبندی صاحب قبلہ کی طرف سے لا تعداد مرتبہ درود شریف، ماں جی سرکار کی طرف سے 10,000